کیا لوگوں نے اس طرح کو کام کر کے گزاری ہے کہ میں یہ کام کس طرح میرے ذہن میں آیا. ڈاکٹر صاحبان کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ اسلام آباد پنڈی سے تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی. اس کے بعد میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جناب میرے برادرم محترم قاضی صاحب، جن کی کاوشوں سے، جن کی سوچ سے، جن کی ویژن سے آج حق ٹرسٹ میڈیکل سینٹر کا افتتاح ہو رہا ہے. آج سے کوئی 6 صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتسديدا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات إنك مجيب الدعوات وجرافي الدرجات وجكافي محمد وجرافي الدنيا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي عليه الصلاة والسلام صلى الله تعالى عليه وسلم. تعارف پہ وہ مستحق ہے کیا اس کا روٹین کے سامنے اس طرح سب 18-20 بچے کا تیاری کر رہے ہیں اور اس کو ڈاکٹر اطہر خواجہ تشریف لائے پیر صاحب باقی سارے رات لمبا کام ہو جائے گا. ٹائم میرا بڑا تھوڑا من دیتا ہے. اس واسطے میں سارے مشترکہ خوش آمدید کرا تھی تشریف لے آئے ہو. انسان کی زندگی بڑی تھوڑی جی ہونی ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہونا ہے کہ تسا کو زندگی کیا لوگوں نے اس طرح کو کام کر کے گزاری ہے کہ میں یہ کام کس طرح میرے ذہن میں آیا. حق ٹرسٹ کس طرح بنیا. میں چاہوں گا کہ آج تھوڑا جا اس طرح تعارف میں کرا دیا. میرے ایک بزرگ سن جنہوں تو میں بڑا متاثر سا وہ ماڑی کو کدی خوش نہیں سن کیونکہ ماڑیاں عادت ایسا چنگیاں نہیں سن لیکن وہ میرے میں تذکرہ کروں گا. اختر امام رضوی صاحب تھے، سعودی ثاقب امام رضوی صاحب تھے، سید علی عمران صاحب اس وقت تشریف فرما ہوتے تھے ہمارے اجلاسوں میں تھا. تو اس وقت ہم مختلف پروجیکٹس پہ غور و فکر کرتے تھے کہ کیا ہو کس طرح ہو اور کرتے کرتے تقریباً 5-6 پروجیکٹس ہمارے شروع ہو چکے ہیں. مین جو پروجیکٹ ہے ہارٹ ٹرسٹ میڈیکل سینٹر اس کا افتتاح ہوا ہے الحمدللہ کہ ہم بڑے ایک کامیاب جن کی 6 سال میں میرے لیے رہنمائی بانیوں جیسی ہے اور انہی نے مجھے جذبہ اور ہمت دی ہے کہ میں یہ فلائی کا حمایت کر رہا ہوں. جزاک اللہ. حق ٹرسٹ اور حق ٹرسٹ کے سنبھالنے والے، چلانے والے، دیکھنے والے، اس کے لیے کوشش کرنے والے جناب قاضی شوکت محمود صاحب. ہر آدمی کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے. میں مختصر بات کرتا ہوں لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرے آئیڈیل قاضی شوکت محمود صاحب ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مسئلے عمرہ کرنے گئے، میں بھی عمرہ کرنے گیا
اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ خالد محمود کی تصویر بنائیں، خود ساتھ بیٹھے. ان کے ایک بڑے عزیز تھے رشتے دار کا صاحب، مجھے نام یاد نہیں ہے، تو انہوں نے جناب مجھے کہتے ہیں کہ خالد محمود بڑا غریبوں کا ہمدرد ہے. تو میں نے کہا قاضی شوکت محمود صاحب، خالد محمود کو پتہ ہے کیا ہے، لیکن سارا کچھ تو آپ کرتے ہیں. دو قصو کے سینکڑوں بچوں کو تعلیمات دیتے ہیں. دارالسلام اسکول جو بنا وہاں خدمت فاؤنڈیشن کے تحت، اس میں بھی 5 کمرے انہوں نے بنوائے ہیں. اور پھر یتیم بچے، بے سہارا بچے جو انتہائی غریب لوگ ہیں، دو قصو کی پہلے 2 یونین کونسل تھی، ابھی 3 یونین کونسل بنی، بہت بڑی آبادی ہے. وہاں ایک کمرے کا ایک بندہ جسے پاکستان کے اندر اس بات کے بارے میں آگاہی نہ ہو کہ یہاں پہ کون سی تنظیمیں، کون سے ادارے، کون سے افراد انسانی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے لیے یہ بڑی عجیب سوچ بھی ہوگی اور اس میں فکر بھی ہوگی کہ یہ ملک جس کے اندر آٹا ملنا مشکل ہے، یہ ملک جس کے تو ان سے الحمدللہ جب ملاقات ہوئی، بہت درویش، بہت اللہ کے ولی، تو ان سے ایسا تعارف ہوا. تو پھر میں نے باغبان کی سیج رکھی. باغبان بنانے والے شوکت محمود قاری صاحب ہے. میں ان کا کسی کو شکریہ بھی ادا کر سکتا، جو ان کے اندر لگن ہے، جو ان کے اندر خلوص ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اندر اپنا جذبہ ہے. یہ جو ان کا اپنا جذبہ ہے، تو مہینے کے 30 روپے آپ نکال لیا کریں. یعنی کہ سب سے جو بڑی عبادت ہے نماز کے بعد، وہ صدقہ ہے. میں اتنے حالات شدید سے خراب ہوا، مطلب بہت میرے حالات خراب ہو گئے، تو میری ساس صاحبہ نے کہا کہ بیٹا گھر میں بکسا رکھ لو. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار علیہ السلام کو خلق فرما کر آدمیت میں چھپی ہوئی انسانیت کو جلا بخشی، اور پھر اسی انسان کو صرف عقل نہیں بلکہ عقل سلیم عطا فرما کر اسے صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کا سلیقہ سکھایا. ایک ایسا ایون حکومتوں کے لیے مشکل کا جانتے ہیں اس بات کو، اور باہر ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں، یورپ میں، امریکہ میں ہیلتھ کیئر کے بجٹ کے اوپر اور اس ایشو کے اوپر لوگ الیکشن جیتتے ہیں، الیکشن ہارتے ہیں. پاکیزہ محفل میں حاضر ہوں تو ہم سب اس لحاظ سے خوش وقت ہیں کہ دنیاوی کاموں میں تو ہم رات دن بزی ہیں. یہ کام ایسا ہے جس میں ایک بندہ دوسرے سے سیکھتا ہے، اور میں قاضی صاحب کا مشکور ہوں کہ میری ان سے رقابت کم و بیش 20-25 سال سے ہے، اور میرے محسن بھی ہیں، مربی بھی ہیں اور شفیق بھی ہیں، اور ان سے اتنی اچھی خوشبو آتی ہے کہ یہ کار خیر میں ہر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. یہاں بھی قاضی شوکت صاحب بہت شکریہ ہمیں انوائٹ کرنے کا، یہاں پہ یہ موقع دینے کا. اس تقریب کو دیکھ کے میں تقریباً 35 سال پیچھے چلا گیا ہوں. میں بتاتا ہوں کیوں. 30 یا 35 سال پہلے اسلام آباد میں ایسی ایک تقریب تھی، اور چند دوست تھے ہم جو امریکہ سے واپس آئے تھے چھوٹے، اور چھوٹا سا سیٹ اپ تھا شیوائن ہاسپٹل. چند بیڈ تھے، 4-5 ڈاکٹر تھے، چند کمرے تھے. آپ کو یہ بھی 2-3 بیڈ تھے ہمارے. لیبارٹری بھی نہیں بنی تھی، آپ کی بن چکی ہے. اس وقت یہ سفر شروع ہوا تھا جو آپ نے فرمایا کہ تکمیل ہے. یہ تکمیل یہ بھی شروع آپ کا سفر ہے، اور اگلے کئی سالوں میں
اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ وہ جو ایک بہت ہی چھوٹی سی خواہش تھی، ڈریم تھی، خواب تھا، جو کہہ لیں، وہ بڑھتے بڑھتے ایک بہت ہی قابل عزت رسپیکٹیبل ادارہ پاکستان کے بھی دنیا کا بن گیا. ہاسپٹل بھی ہے، کالج بھی ہے، نرسنگ کالج بھی ہے، پڑھائی خان بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے. سو آپ بالکل اگلے 4 سالوں میں اپنے خواب، اپنے خیالات، اپنی خواہشات، اپنے پلانس اسی نظر میں رکھے، اور مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ یہ اس سے بہت بہتر قسم کی یہاں پہ ایکٹیویٹی اور یہ چیز شروع ہوگی انشاءاللہ. جو بھی چاہیے شروع میں جو یہاں کے اسٹاف ہے، یہاں کا سسٹمز ہیں، یہاں کا جو اکوپمنٹ ہے، اس کو کیسے بہتر طریقے سے کرنا ہے، کیسے بہتر خدمت کر سکیں، ہم آپ کے ساتھ اس میں ہیلپ کریں گے، ڈیفینیٹلی کریں گے جو ہو سکا. وہاں سے جو ٹیکنیکل ہیلپ ہے یا یہاں سے جا کے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے، ہم بالکل اس کے تیار ہیں. آپ خدمت کر رہے ہیں، وی آر پارٹ آف دیٹ. ہم انشاءاللہ ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے کنسلٹنٹ ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ان سے جو یہاں آ سکے یا آپ کے مریض وہاں پہ جائیں، ان کا کوئی سسٹم بنائیں گے ایسے کہ ان کی ہیلپ وہاں پہ کر سکے. ڈیفینیٹلی الیکٹرانک کا زمانہ ہے، ٹیلی کنسلٹیشن، ٹیلی میڈیسن، جو پہلے آپ سے ڈسکس نہیں کی تھی، وہ پاسبلٹی ہے کہ یہاں پہ سسٹم بن جائے کہ شفا کے ڈاکٹر وہاں بیٹھے ہوئے یہاں کے آپ پیشنٹ کو وہاں پہ مشورہ دے سکیں. وہ ڈیفینیٹلی پاسبل ہے، اور ہم باقی اسپتالوں میں کر رہے ہیں، یہاں پہ انشاءاللہ کریں گے. اس کے ساتھ آپ جو خطہ پٹواری کی بات کرتے ہیں گاؤں میں کہ وہ پٹواری اردو کی مکس ہی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کب کون سی چیز گھر میں تو پٹواری بولتے ہیں، لیکن یہاں جا کے گڑبڑ ہو جاتی ہے. لیکن نہیں، آپ بہت خوشی کی بات ہے، اور ہماری دیر خواہشات دعائیں آپ کے ساتھ. اوکے. میرے مولا تیری بارگاہ کا التجا ہے کہ جڑا حق نہ خواب مدینے نے اندر اس کی تعبیر یا دعاواں کیتیاں گئیاں، اور پنجتن پاک نہ سایہ یہ جڑا خوبصورت ریلی تے کم کرن لگیاں. میرے مولا تیری سپرد کرنے ہاں، اور جتنے بھی بندے اتنا بیٹھے ہوئے تیری بارگاہ کا ایسا خصوصی بارگاہ کا التجا کرنے ہاں جڑا تساں اساں کی پیغام دیتا وا کہ میں اس قوم نہیں عادت نہ بدلنا جس کی خود نہیں احساس. جڑا قاضی صاحب نے بڑا خوبصورت مختص کرنے کی توفیق عطا فرمایا، اور میں خصوصی طور پر تیری بارگاہ کے اساں التجا کرنے ہاں کہ جڑا المدثر ٹرسٹ آ انہاں بچیاں کی اس خدمت نے دفعل اس ٹرسٹ کی بھی اسی طرح چاند لگایا. میرے مولا تیری بارگاہ کا التجا ہے ہر ایک مومن مسلمان کی اپنے ماں باپ نے فرما بردار بنایا، اور تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ.